बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आयरन के साथ नासिर नखवी हाजिर खिदमत है। खान ने ऐलान कर दिया कि आखिरी फतह हमारी होगी, और यूथ कहती है कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या माजरा है? बुशरा बीबी का जादू चल गया, क्या फ़ायदे हासिल होंगे? बहुत से मामलात हैं, सियासत किधर जा रही है। बहुत से सियासत के हवाले से बहुत से इंकशाफात किए हैं कि तहरीक इंसाफ जावेद हाशमी ने जब छोड़ी तो क्या कुछ हुआ, और जब वहाँ आए थे तो क्या कुछ हुआ था। तहरीक इंसाफ के 4 टोटे, लेकिन खान कहता वोट मेरा है। नाज़रीन, सारी तफसीलात से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। खान इमरान खान ने ये ऐलान क्यों किया? ये ऐलान इसलिए किया कि ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक भी अभी भी उनके वोटर्स और उनकी मकबूलियत की तादाद एक खासी अच्छी है। नौजवानों का कहना है कि हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं। सोचने की बात है, कभी तक नौजवानों पर किसी और ने जाल फेंका भी नहीं, और वो इमरान खान के शहर में गिरफ्तार हैं, लिहाजा वो तो साथ देंगे। और उन्हीं की वजह से इमरान खान ये कह रहे हैं कि पार्टी को जितने मर्जी तोड़ दिया जाए, तोड़ फोड़ हो जाए, जितना मर्जी दबाव डाले हुकूमत और इम्पोर्टेड हुकूमत उनके खिलाफ जितनी मर्जी कार्रवाइयाँ करे, मुकदमात बनाए, लेकिन आखिरी फतह उनकी होगी। अच्छा, ये गलतफहमी भी हो सकती है, खुशफहमी भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल उन्हें ऐलान तो कर दिया है, और सामने जो बैठे हैं मुखालफिन वो भी सोच में पड़ गए कि इतनी मुसीबतें इमरान खान पे पड़ रही हैं, और इमरान खान खुद कह रहे हैं कि मैं तन्हा हो गया हूँ, फिर भी उनका ये दावा कि आखिरी फतह मेरी होगी। कहने वाले कहते हैं वोट बैंक इमरान खान का है, टुकड़े जितने मर्जी हो जाए तहरीक इंसाफ के, जिस पर हाथ रखेगा इमरान खान आइंदा इलेक्शन में उसी को वोट मिलेगा। लेकिन इमरान खान खुद कहाँ होंगे? कहने वाले कह रहे हैं वो नाअहल हो जाएंगे, और कुछ कह रहे हैं उनको सज़ा हो जाएगी। बहरहाल जो भी सूरत हाल हो, जावेद हाशमी जो साहिब बसीरत सियासतदान हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में उनकी बड़ी खिदमत है। जब नवाज शरीफ बाहर गए तो वो कैद में रहे, उसके बाद वो तहरीक इंसाफ में आए तो उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए कि मुझे इमरान खान के बहनोई हफीजुल्लाह नियाजी, जिनको एक तबसरा निगार, तजिया निगार के हैसियत से आप लोग जानते हैं, हसन नियाजी के वालिद, वो उनको कायल करके तहरीक इंसाफ में लाए थे कि नया खून है, नए लोग हैं, और तब्दीली आएगी, और पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान बन जाएगा, कानून की हुक्मरानी होगी, और सबके साथ बराबरी का सलूक होगा। लेकिन वो कहते ऐसा नहीं हुआ, तो मुझे छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन जब मैं जा रहा था वापस छोड़ के, तब भी हफीजुल्लाह नियाजी ने बहुत कुछ कहा मुझे। उन्होंने कहा ना जाए, आप छोड़े ना, आप फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, आपको 30-40 MP MNS दे देते हैं। जावेद हाशमी साहब का दावा है कि जब वो तहरीक इंसाफ छोड़ के जा रहे थे, तब भी हफीजुल्लाह नियाजी ने उनको रोका और कहा आप जाए ना, आप अपने मूड के मुताबिक, अपने उसूलों के मुताबिक फॉरवर्ड ब्लॉक बना ले तहरीक इंसाफ में। लेकिन उन्होंने कहा मैं पार्टियों को तबाह करने का आदी नहीं, मैं अगर साथ चल सकता हूँ तो चलता हूँ, वरना मेरी सियासी बसीरत यही कहती है कि इंसान को किनारा कशी कर जानी चाहिए, लिहाजा मैं किनारा कशी कर गया। मेरी मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी कुर्बानियाँ थीं, लेकिन मैं वहाँ से भी एक साइड पे इसलिए हुआ कि जब मुझे उस अंदाज में पजीराई नहीं मिली जिस अंदाज में मिलनी चाहिए, तो मैंने महसूस किया कि कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद भी मेरे साथ कोई अच्छा सलूक रवा नहीं रखा गया, तो मैं एक साइड पे हो गया। मैं ज़बरदस्ती का लड़ना झगड़ना पसंद नहीं करता, उसूल की सियासत करता हूँ। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि मुझे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का मशवरा भी हफीजुल्लाह नियाजी ने दिया, लेकिन मैंने कहा नहीं, पार्टी ये नहीं तोड़ती। अब तहरीक इंसाफ के 4 टुकड़े यानी 4 टोटे जरा कहने पाजी किड़े किड़े जहांगीर तरीन, बल्कि सबसे बड़ा पहला तो वो जिसको वो कह रहे हैं कि अगर मैं नाअहल हो गया या मुझे कुछ सज़ा हो गई, इमरान खान साहब कह रहे हैं, तो फिर शाह महमूद कुरैशी जो हैं
وہ قیادت کریں گے۔ تو پہلا دھڑا تو وہ ہو گیا جس پر ہاتھ رکھیں گے عمران خان، جس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ووٹر جو ہیں وہ اسی کو ووٹ دیں گے، اور سارا جو ہے میری جتنی بھی لوگوں کی ہمدردیاں ہوں گی میرے ساتھ وہ سب اس دھڑے کے ساتھ جائیں گی۔ دوسرا بڑا دھڑا جہانگیر ترین کا ہوگا۔ اس وقت جو ہے جتنے پنچھی اڑ رہے تحریک انصاف سے ان کو باری باری وہ گھسیٹ رہے ہیں، جہاز ان کا اڑ رہا ہے اور ملاقاتیں کر رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، اس میں علیم خان بھی شامل ہے۔ تیسرا دھڑا پرویز خٹک کا، جو کہہ رہے ہیں ابھی میں خاموش ہوں، میں نے صرف عہدے چھوڑے ہیں، تحریک انصاف نہیں چھوڑی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ہے، کہنے والے کہہ رہے ہیں، ذرائع بتا رہے ہیں کہ 30 سے 40 ایم پی اے اور ایم این ایز ان کے پاس ہیں، بلکہ کے پی کے میں ایک بڑا دھڑا ہے، وہاں وہ وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں۔ یقینی بات ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور چوتھا دھڑا پنجاب کے وزیر داخلہ تھے ہاشم ڈوگر، وہ میدان میں آ گئے ہیں اور وہ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم تحریک انصاف میں رہتے ہوئے جو ہے اپنی آواز بلند کریں گے اصول کی، لیکن جن لوگوں نے 9 مئی میں حصہ لیا ہے ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہونی چاہیے، اور ہم اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہیں، ہم افواج کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم سیاست میں رہیں گے اور سیاست میں تحریک انصاف کا اصولی سیاست کریں گے۔ تو 4 دھڑے تو یہ ہو گئے، ابھی اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن جہانگیر بدر ایک ماضی میں ہوا کرتے تھے، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو مرضی ہو جائے لیکن کوئی اسے توڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح جاوید ہاشمی کہہ رہے ہیں کہ پارٹیاں ختم نہیں ہوتی، پارٹیاں ختم کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں۔ آمریت میں بھی پارٹیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی نہیں ہو سکی۔ تحریک انصاف جو ہے عمران خان ایک سوچ کی شکل میں سامنے، وہ رہے نہ رہے، اسے سزا ملے، وہ نااہل ہو جائے، تحریک انصاف رہے گی۔ کس صورت میں رہے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، کیوں کہ ابھی انتشار بڑی حد تک پھیلا ہوا ہے۔ تاہم یہ 4 ٹکڑے تو ہو گئے، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے آگے کیا چلے گا۔ بشرا بی بی یعنی سابق خاتون اول بشرا بی بی، ان کو نیب کہہ رہا ہے کہ ہم گواہ بطور پیش کریں گے۔ اب ذرائع کیا کہہ رہے ہیں، ماضی میں بھی جب پیشی ہوئی ہے اسلام آباد میں نیب میں، اور گئے ہیں عمران خان ساتھ لے کے گئے بشرا بی بی کو، لیکن مزیدار بات یہ ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ نیب نے کہا ہم نے تو بشرا بی بی کو بلایا ہی نہیں، جب بلائیں گے جب ضرورت ہوگی تو بلا لیں گے، آپ کیوں نہیں لے کے آئے۔ لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بشرا بی بی اب بطور گواہ نیب میں جائیں گی اور القادر ٹرسٹ میں وہ گواہی دیں گی۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی وعدہ ماف گواہ بن جائیں گی اپنے شوہر نامدار کے خلاف، یعنی سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف۔ اللہ کرے یہ خبر غلط ہو، لیکن ابھی تک تو یہ ہے، کیونکہ افواہیں خبر بنتی ہیں اور خبر ہی افواہیں ثابت ہوتی ہیں۔ تو ابھی یہ معاملہ ایسے ہی ہے، اسلام آباد کی فضائیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ معاملہ مکمکاتے ہو گیا ہے۔ بشرا خود کو بھی بچانا چاہتی ہیں اور اپنی سہیلی فرح گوگی کو بھی بچانا چاہتی ہیں جو ملک سے باہر ہیں، کیونکہ الزامات انہی پہ ہیں۔ اور اس کا ایک ثبوت اور بھی مل چکا ہے کہ عثمان بزدار جس طرح بغیر قید و بند کی صحبت برداشت کیے کنارہ کش ہو گئے، حالانکہ ان پر مقدمات بھی ہیں اور نوٹس بھی ان کو آتے رہے، 10 سے زیادہ نوٹس آئے، اور انہوں نے کان نہیں دھرے، صرف 2 دفعہ گئے نیب میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں تیز ترین انصاف ابھی بھی دے رہی ہیں، جس طرح وفاق میں مل رہا تھا اسی طرح مختلف عدالتیں بھی دے رہی ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی 1 دن پہلے جس طرح یاسمین راشد کو فوراً رہا کرنے کا حکم دے دیا، حالانکہ ان کی شواہد موجود تھے، پھر پرویز الہی کو بار بار رہائی ملی، بار بار گرفتاری ہوئی، اور پرویز الہی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہوں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹکر کے لوگوں کی آپس میں ٹکرا ہو جائے، یعنی ٹکر ہو جائے، کیڑے یعنی پرویز الہی صاحب اس خواب میں ہے کہ شاید وہ بعد میں سربراہ بنیں گے تحریک انصاف کے جب سزا ہو جائے یا نائل ہو جائیں گے عمران خان، لیکن عمران خان اعلان کر چکے ہیں شاہ محمود قریشی کا، لہذا ان دونوں کی بھی ٹکری ہو سکتی ہے۔ اب یہ معاملات ہیں سامنے، اب کیا بشرا بی بی وعدہ ماف گواہ بنے گی کہ نہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ سنگین معاملات ہیں، مقدمات بڑے سنگین ہیں اور فیصلہ کن مراحل میں باتیں جا چکی ہیں، کورٹس میں مقدمات چل رہے ہیں، خواتین پر بھی اور مردوں پر بھی، اور سب جو ہے وہ معاملات ہیں،
اور عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں میں اکیلا ہو گیا ہوں، میں اکیلا ہو گیا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کالا نہیں، پوری دال کالی ہے، اور کچھ نہ کچھ آنے والے وقت میں نیا رزلٹ نکلنے والا ہے. اب کیا معاملات ہوں گے؟ اس معاملات میں پھر وہی ہوگی بات سیدھی کہ القادر ٹرسٹ سامنے آئے گا، جہاں پیسے آئے ہیں 190 ملین. اور وہ بڑی بات ہے، کوئی ریاض ملک کا نام نہیں لے رہا، سارے عمران خان کا نام لے رہے ہیں، القادر ٹرسٹ کا نام لے رہے ہیں، لیکن رزلٹ تو سامنے نکلنا ہے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی تو ہونا ہے. تاہم یاد رکھیں کہ عمران خان ابھی پھر بھی پرعزم ہے، اور وہ کہتے ہیں آخری فتح میری ہوگی. یہ جملہ شاید جو سینئرز لوگ ہیں، سینئر سٹیزن، انہوں نے سنا ہو، نوجوانوں نے سنا ہوگا. یہ جملہ ہے پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا، جن کا نعرہ تھا، وہ پھانسی پہ چڑھتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ آخری فتح عوام کی ہوگی. فتح تو عوام کی ہونی چاہیے، ووٹر کو عزت ملنی چاہیے. ووٹ کو عزت دیں، لیکن ووٹر کو بھی عزت ملنی چاہیے، کیونکہ وہی جو ہے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، پارلیمنٹ تک پہنچاتے ہیں، عزت دیتے ہیں، وزیر اعظم بناتے ہیں، وزیر اعلیٰ بناتے ہیں. تو پھر معاملہ تو عوام کا ہی ہے. اللہ کرے کبھی ایسا وقت ہو جائے. کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ اچھا وقت آنے والا ہے، یہ سارے بادل چھٹ جائیں گے بہت جلد. اللہ کرے. جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. اپنے قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق. اللہ آپ کو سلامت رکھیں، خوش رہیں. اللہ نگہبان.